امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں اس کی دستگیری کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، امت کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرنے والا، ایسے لوگ ملتے نہیں۔ ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے، دوسروں کے لیے نہیں جیتا۔ جو شاخ درخت سے، شجر سے جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، اور جو کٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جو شاخ درخت سے جڑی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بہار آئے گی، ایسی امید رکھنا چاہیے۔ آپ جب امت کا، ملت کا، قوم کا کام کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آپ کے ساتھ ہے نا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے، تو صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے زائد تھے، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سے بڑی جو تعداد لکھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کی قبریں ہیں، تو 18,000 سے زیادہ نہیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام حضور کا دین لے کر نکلے اور دور دراز علاقوں تک دنیا میں پہنچے اور حضور کا دین پہنچایا۔ عام طور پر ہمارے بچوں کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور ایک بات بہت صفائی کے ساتھ میں کہنا بھی چاہوں گا اور آپ سمجھ بھی لینا کہ جن کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے شروع سے کہ ہمیں مفتی بننا ہے، ہمیں امامت کرنی ہے، ہمیں کسی بڑے ادارے میں مدرس بننا ہے، ایک پروگرام اگر ان کا ہوتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ اور جن کے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بس وہ لوگ یوں ہی وقت گزرتا رہتا ہے، ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے جو رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ سوچ لے کر کے ہم چل رہے ہوں تو ہماری کوئی منزل نہیں، ہم نے اپنا کوئی پروگرام بنایا نہیں۔ ابھی آپ دیکھو گے بجنور ضلع میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ 70 گھر ہیں، گاؤں ہے صرف 70 گھر ہیں، اور اس گاؤں کے اندر IAS IPS 47 بچے ہیں وہاں پر۔ گاؤں چھوٹا ہے، 70 گھر ہیں، لیکن ان 70 گھروں میں سے 47 ایسے افراد ہیں جو IAS IPS کا کورس کر کے ملک کی خدمت کر رہے۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب ایک شخص محنت کر کے مقام بناتا ہے تو اس کے گھر کے بچے، اس کے خاندان کے بچے اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ آج یہ کلکٹر ہے، یہ منترالے میں سیکریٹری ہے، یہ کسی MP کے ساتھ، کسی منسٹر کے ساتھ، کسی MLA کے ساتھ رہ کر کے قانونی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے ان کا جو مقام بنتا ہے، جو ان کا تعارف ہوتا ہے، جو عزت اور احترام ان کو سماج میں ملتا ہے، اس کو دیکھ کر کے گھر کے خاندان کے بچے اسی رخ پر محنت کرتے ہیں۔
ایک ساتھ 47 لوگ اتنی بڑی ڈگری لے کر کے آگے بڑھے ہو نہیں، پہلے کوئی ایک رہا ہوگا، پھر اس کی دیکھی دیکھا آج 47 کی تعداد انہوں نے بنائی۔ ان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے ڈاکٹر اگر ہو تو اس کے گھرانے میں ڈاکٹر بنتے ہیں۔ مالیگاؤں میں آپ دیکھو گے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بچہ بھی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے تو اس کا بچہ بھی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر اور ٹیچر ہے تو اس کے گھر کے بچے بھی اسی لائن پر اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا، بس ہم گھر والوں نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، ہم لوگ آ گئے اور پڑھ رہے۔ ہم لوگوں کو حفظ کلاس کے جو بچے ہیں جو حافظ ہو رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو بچے عالم بن رہے ہیں ان کے تو 7 سال گزر گئے، اب ان کے پاس بچہ کیا ہے؟ ان کو اگر کچھ کرنا ہے یہاں تو اب یہاں سے ان کو ازسرِ نو محنت کرنی پڑے گی۔ جو بچے حافظ بنے ہیں میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے ایک پروگرام آپ طے کریں۔ پروگرام پہلے تو یہ کہ آپ حافظ بنے تو آپ مثالی حافظ بنے، ایک نشست میں قرآن پاک سنانے والے۔ کتنے بچوں نے ایک نشست میں قرآن پاک سنایا؟ ہاتھ اٹھانا۔ جو بچے ایک نشست میں قرآن پاک سنائے ہیں وہ اپنے مدرسے کی تصدیق لے کر کے آنا، جمعیت علماء کی طرف سے انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے۔ مثالی حافظ۔ اور دنیا باکمال لوگوں کا استقبال کرتی، جس کے اندر کمال نہیں ہوتا دنیا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں، اتنے حفاظ فارغ ہوتے ہیں اور کہاں گم ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور آج قحط الرجال ہے، سمجھ رہے ہو؟ قحط الرجال، کام کا آدمی نہیں ملتا، کام کا آدمی نہیں ملتا، اچھا مفتی نہیں ملتا، اچھا عالم نہیں ملتا، اچھا حافظ نہیں ملتا۔ یہ ہمارا رونا ہے۔ اور آپ کے لیے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے زندگی کے 10 سال 12 سال لگا کر کے اپنے اندر کمال پیدا نہیں کیا، عالم بننے والے جو بچے ہیں 10-12 سال اپنی زندگی کے لگا کر کے اگر خود کے اندر کمال پیدا نہیں کر سکے تو کیا کمایا آپ نے؟ کیا کمایا؟ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جاؤ گے تو اپنے اس 10 سال کا 12 سال کا آپ محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم نے دینیات پڑھا، دینیات کے بعد عربی فارسی ہے، پھر عربی اول سے لے کر کے دورے تک کا ہم نے علم حاصل کیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کیا پایا؟ آج اگر کوئی فن کی بڑی کتاب آپ کو دے دی جائے پڑھانے کے لیے تو آپ پڑھا سکیں گے؟ اس پر آپ غور کریں۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی کہ ہمیں اگر کسی بڑے ادارے میں پڑھانے کی جگہ ملی اور ہمیں منطق کی، فلسفے کی، نحو کی، صرف کی، بلاغت کی، فقہ کی اگر کتاب دی گئی تو کیا ہم پڑھا لیں گے؟ ہمارا درس مقبول رہے گا؟ بچے ہمارے پڑھانے سے مطمئن رہیں گے؟ تھوڑا سا آپ جائزہ لینا۔ جو بچے حفظ مکمل کر رہے ہیں، کر لیے ہیں،
ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے لیے یہ بات کارآمد اور مفید ہے کہ یہاں سے آپ کو عالمیت کی کلاس میں جانا ہے. آپ محنت کر کے اپنے اندر اچھی صلاحیت پیدا کریں. میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر آدمی میں کمال ہو تو دنیا اس کا استقبال کرتی. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں سے ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا اس کا استقبال کرتی ہے جس کے اندر کمال ہو، پھر وہ کمال کسی بھی فن میں ہو. اگر اس کو ناچنے میں کمال حاصل ہے تو بھی دنیا اس کا استقبال کرتی. گانے میں کمال حاصل ہو تو بھی دنیا اس کا استقبال کرتی. سمجھ رہے ہو؟ کمال رہنا چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ایسی شخصیتیں، ایسے علماء، ایسے افراد نہیں ملتے جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ علم منطق کے امام، علم فلسفے کے امام ہیں، یہ نحو پڑھانے میں ماہر ہیں، یہ صرف پڑھانے میں ماہر ہیں، یہ فقہ پڑھانے میں ماہر ہیں، یہ تفسیر اور حدیث پڑھانے میں ماہر ہیں. نہیں ملتے ایسے لوگ. دکھ کی بات ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. 7 سال 8 سال آپ پڑھیں گے تو عالم بنیں گے، اور آپ اتنے دنوں میں اپنے اندر کمال پیدا کر سکتے ہیں. دیکھو تبلیغی جماعت میں اگر کوئی آدمی ایک چلے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولو نا. تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. اور ہم لوگ 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال لگانے کے بعد بھی ہمارے اندر کیا نمازوں کی پابندی بھی نہیں آتی. تہجد تو جانے دو، بہت دور کی بات ہے. نمازوں کی پابندی بھی نہیں آتی ہم لوگوں. میں بھی آپ ہی لوگوں کے سب کا آدمی ہوں، کہیں باہر سے نہیں آیا. جو دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں. اور یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ آپ کے مدرسے کے فارغ بچے، مالیگاؤں کے پڑھ کے آئے ہوئے بچے، مفتی صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے. افسوس کی بات ہے. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ ایک چلہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد رنگ دکھائی دیتا ہے، تبدیلی دکھائی دیتی ہے. بولے 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد تو آدمی کو ولی ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ اللہ کا ولی ہو جانا چاہیے، مستجاب الدعوات ہو جانا چاہیے. لیکن ایسا دکھتا نہیں. حفظ کلاس کے بچوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک پروگرام بنا لیں کہ بھائی ہم کو جو ہے بہترین قاری بننا ہے، بہترین حافظ بننا ہے، بہترین عالم بننا ہے، بہترین مفتی بننا ہے. آپ کے اندر جب صلاحیت کے اعتبار سے کمال آ جائے گا، لوگ آپ کے گھر آئیں گے کہ ہمارے مدرسے میں آپ پڑھائیں. آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے، باکمال لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ کا استقبال کیا جائے گا. آپ کی باتیں، آپ کی شرطیں مانی جائیں گی. نہیں تو کوئی انسانوں کی بھیڑ میں ہم اور آپ گم ہو جائیں گے. دوسری بات، یہ تو علمی اعتبار سے جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ آج سماج کو ہماری ضرورت ہے. آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں اس کی دستگیری کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، امت کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرنے والا ایسے لوگ ملتے نہیں.
ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے، دوسروں کے لیے نہیں جیتا۔ جمعیت علماء کی طرف سے یہ پروگرام ہے، اور ہم جمعیت علماء کے احباب یہ چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہو یا ایسی جو دینی اور سماجی تنظیمیں ہیں، ایسی تنظیموں سے آپ کو وابستہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا، اور اس جماعت کا جو 100 سال سے زائد کا تجربہ ہے اور ان کا ملک میں اپنا ایک مقام ہے، اس پلیٹ فارم سے کام کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ ضروری ہے۔ جو شاخ درخت سے، شجر سے جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، اور جو کٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جو شاخ درخت سے جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہار آئے گی، ایسی امید رکھنا چاہیے۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نکلو گے، آپ کی اپنی ایک اکائی ہے، اپنی ایک شخصیت ہے۔ اکیلا آدمی کوئی بڑا کام کر لے گا مشکل ہے، اللہ یہ کہ اللہ آپ کی مدد کرے اور وہ صلاحیت اور خوبیاں عطا کرے کہ تم اپنا مقام بنا لو۔ لیکن اتحاد، اتفاق، اجتماعیت، اگر آپ کو یہ چیز مل گئی تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور جب آپ کام کرنے لگو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ جب امت کا، ملت کا، قوم کا کام کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آپ کے ساتھ ہے نا۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو نبوت اور رسالت عطا کی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کا بھی انتخاب کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ پھر ایک ضابطہ، ایک پیمانہ دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس لیے کہ اس کو مجھ سے دشمنی اور بغض ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی رفاقت، معیت کے لیے صحابہ کرام کو بھی چنا تھا۔ اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے، تو صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے زائد تھے۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سے بڑی جو تعداد لکھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کی قبریں ہیں، تو 18,000 سے زیادہ نہیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام حضور کا دین لے کر نکلے اور دور دراز علاقوں تک دنیا میں پہنچے اور حضور کا دین پہنچایا۔ اس لیے اجتماعیت اپنے اندر بہت طاقت رکھتی ہے۔ آپ اگر کسی جماعت سے وابستہ رہ کر کام کریں گے تو آپ کو ریڈی میڈ پلیٹ فارم ملے گا، آپ کو تجربے کار ساتھی ملیں گے، آپ ان کے ساتھ رہو گے تو تھوڑے دنوں میں آپ کو کام کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ
قوم کی قیادت کرو گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔